ہمیں زمین کچھ نہیں چاہیے، خون کے بدلے صرف خون چاہیے، وہ بارعب لہجے میں قطعیت سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر مسعود خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ شخص خون کے بدلے خون مانگ رہا تھا اور اس کا بیٹا پہلے ہی زخمی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں درمیان ہسپتال میں پڑا تھا۔ وہ کیسے اپنا زخمی بیٹا ان لوگوں کے حوالے کر دیتے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے بیٹا کا حالت ایسا نہیں ہے کہ اسے یہاں جرگے میں پیش کیا جا سکے۔ سب کو معلوم ہے وہ کس حالت میں ہسپتال میں پڑا ہے۔ ایسے میں ایسے مطالبے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میرا بیٹا تو پہلے ہی موت کے منہ ہے۔ اگر مہرو نے اپنا بیٹا کھویا ہے تو میرا بیٹا بھی نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں۔ میں کیسے اپنا بیٹا پیش کر دوں؟ دونوں جوان خون تھے اور ہاتھا پائی کے نتیجے میں اگر ایک مر گیا ہے تو دوسرے کی حالت بھی مری ہوئی کی جیسی ہی ہے، تو پھر یہ جرگہ ہمارے بیٹے پر الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ مسعود خان کی غضبناک ہو کر کہنے پر میر روشن نے لال انگار ہوتی آنکھوں سے انہیں گھورا تھا۔ مسعود خان، تمہارا بیٹا ابھی تک زندہ ہے، لیکن ہمارا بیٹا اس وقت قبر میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے ایک جوان بیٹے کا لاش کندھوں پر اٹھایا ہے میں نے۔ تم اور میں ایک مقام پر کسی صورت نہیں ہو سکتے۔ یہاں نقصان صرف اور صرف ہمارا ہوا ہے اور ہمیں ہر صورت اس کا بدلہ چاہیے۔ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کر وہ اس وقت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھے۔ وہ دونوں پارٹیاں ہی نہایت ہی اثر و سوگ والی تھیں۔ اس علاقے کے دونوں بااختیار خاندان تھے۔ ان کے بیٹوں کی آپسی لڑائی کی صورت میں ایک کی موت ہو گئی تھی اور ایک اس وقت ہسپتال میں زخمی پڑا تھا۔ میر مقیم، جن کا بیٹا اس لڑائی میں مارا گیا تھا، وہ اب جرگے میں خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ مسعود خان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں فریقین کو اپنے اپنے موقف پر ڈٹا دیکھ کر جرگے کے کچھ معززین نے بیچ کی راہ تلاش کرنی چاہیے، جس پر میر ذوشان پہلے ہی انکار کر چکا تھا کہ وہ خون کے بدلے صرف خون چاہتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی رہا، دونوں ہی اپنی اپنی ضد پر قائم رہے تو یقیناً علاقے کا ماحول اثر انداز ہو سکتا تھا۔ علاقے کا امن قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں فریقین کو کسی طرح سے صلح کے فیصلے پر متفق کیا جائے۔ آخر بحث و مباحثہ اور لمبی تکرار کے بعد جرگے کے بزرگوں کے زور دینے پر ان دونوں کو ہی ونی کے فیصلے پر متفق ہونا پڑا۔ حالانکہ دونوں ہی اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن جرگے کا فیصلہ ماننا ضروری تھا، جس پر ان دونوں کو ہی خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ مسعود خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی تڑپتے دل کے ساتھ اپنے جرگے کا جگر کا ٹکڑا ان دشمنوں کے حوالے کرنا پڑا۔ امالہ کو جب جرگے میں لایا گیا تو اس نے آنسو بھری نظروں سے بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جو کہ اس کی نظروں کی بے یقینی سے اپنا دل تڑپتا محسوس کر کے نگاہیں پھیر گئے تھے۔ وہ اس وقت بے بس تھی، انہیں مجبوراً یہ فیصلہ ماننا پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں امالہ کا نکاح میر ذوشان کے ساتھ کروا دیا گیا۔ میر ذوشان لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت ضب کی انتہا پر ہے۔ اس کا جان سے پیارا بھائی مر چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش قبر میں دفنائی تھی۔ اس کے دل کو کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب تک زنان خان کو قتل نہ کر دیتا تب تک اس کے دل کو سکون نہیں ملنے والا ہے۔ اسے ونی نہیں چاہیے تھی۔ وہ پہلے ہی یہ بات واضح کر چکا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی موت کے بدلے بس خون ہی چاہتا تھا، لیکن اپنے والد کے مان جانے پر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پایا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت اس کے اندر غم و غصے کا ایسا طوفان آمڈ آیا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ امالہ کو میر ذوشان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی دبکی بیٹھی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا خوف اور آنسو لیے۔ وہ آنے والے وقت کے خوف سے ابھی سے کانپ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ بھائی کو لاڈلی تھی، جسے اس فرسودہ روایت کی بھیڑ چڑھا دیا گیا تھا۔ نیچے اترو لڑکی، میر ذوشان کی بھاری غصے سے بھری آواز پر وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ میر ذوشان، نام جاننا چاہتے تھے نا آپ میرا؟ میں امالہ خان ہوں اور میرا نام اب ہمیشہ کے لیے آپ کے نام سے جڑ چکا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے مزید شدت سے رونے لگی تھی، جیسے کہ اس بات کی اذیت اسے کھائی جا رہی ہو۔ جبکہ اس لڑکی کی بات پر میر ذوشان کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں قہر لیے اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جو کہ چہرہ چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ میر ذوشان کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چادر میں چھپے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی تھی، چہرے سے چادر ڈھلک گئی تھی۔ خبردار لڑکی، دوبارہ میرا نام لینے کی حماقت مت کرنا، ورنہ اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ وہ غصے سے گرایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ، جسے دیکھنے کے لیے وہ جانے کب سے بے قرار تھا، آج اس کی روبرو ہوا تھا اور میر ذوشان کو اپنی دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ سامنے کھڑی وہ حسین دوشیزہ اس کے خوف سے تھر تھر کانپتی پیچھے ہوتی گاڑی سے جا لگی تھی۔
وہ لاڈلی شہزادی جس سے گھر میں کبھی کسی نے اونچی آواز سے بات تک نہیں کی تھی، آج اس قدر بے رحمی سے مارے گئے تھپڑ پر وہ روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ کے نشان دیکھ کر میر ذیشان کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کو کانٹوں پر گھسیٹ لیا ہو۔ وہ لب بھیج کر نگاہیں پھیر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں ابھی حویلی کے باہر موجود ہیں جہاں کسی بھی وقت کوئی ملازم آ سکتا ہے، تو ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چہرہ ڈھانپو اپنا، تمہارا کھلا چہرہ نظر نہ آئے مجھے آج کے بعد۔ وہ ایک بار پھر وہ غرایا تھا، وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اندر لے جانے لگا جبکہ وہ کسی گڑیا کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اسے حویلی کے وسیع لاؤنج میں لا کر اس نے زور سے اس کا بازو چھوڑا تھا۔ شانزے! اس کی دھاڑ پر اس کی بہن بھاگ کر باہر آئی تھی۔ یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، اسے میرے کمرے تک پہنچاؤ، اور جب تک میں واپس نہ آ جاتا تب تک نہ تو کوئی اس کے پاس جائے گا اور نہ ہی اسے کمرے سے باہر آنے کی اجازت ہے۔ کمرہ باہر سے لاک کر دینا۔ سخت انداز میں کہتے ہوئے اپنی بہن کو اشارہ کیا تو وہ تعصب بھری نظروں سے اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی، جبکہ میر ذیشان وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ شانزے نے اسے میر ذیشان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے بھابھی؟ وہ ذرا جھجک کر پوچھنے لگی، جس پر امالہ آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلانے لگ گئی تھی۔ شانزے کو اس پر ترس آیا تھا۔ بھوک لگی ہے تو کچھ کھانے کے لیے لا دوں؟ اس کے نرم انداز پر امالہ شدت سے رو پڑی تھی۔ اس کا رونے کا انداز اس قدر دردناک تھا کہ شانزے کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ آپ کو ونی کا مطلب نہیں پتا کیا؟ ایسے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے، یہ آسان نہیں ہوگا، بس صبر اور برداشت کرنے کی کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شانزے نم آواز میں سے تسلی دینے لگی تھی، وہ یہی کر سکتی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز پر روتے ہوئے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ شانزے نے گہرا سانس لے کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تھا اور پھر پلٹ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا اس کا بھائی نہ آ جائے، اسے یقیناً اس کا یہاں ہونا پسند نہیں آئے گا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور شام ڈھل کر اب رات بدلنے لگی تھی۔ وہ ابھی تک اس مغرور شہزادے کے عالیشان سے کمرے میں بند تھی۔ یہ کمرہ دکھنے سے ہی یہاں رہنے والی کی شان و شوکت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت اور اوقات اچھے سے جانتی تھی، اس لیے فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم منا تھی۔ اس کے بعد شانزے بھی اس طرف نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے بھائی کا خوف تھا کہ وہ سختی سے منع کر کے گیا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہ جائے۔ اسے لگا تھا کہ وہ آ جائے گا، لیکن اب رات ہونے لگی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے شانزے بھی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری بھوکی پیاسی دوپہر سے اندر بند تھی اور مسئلہ یہ تھا کہ اب تو وہ دوبارہ باہر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اوپر سے اس کا بھائی آ گیا تو پھر جانے کیا قیامت برپا ہوتی، جبکہ امالہ کو تو جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی نے یوں اچانک ایسا بدترین موڑ لیا تھا کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دل آنے والے وقت کے خوف سے بوجھل تھا۔ ڈیرے پر بیٹھا ہوا وہ حسین نوجوان اس وقت اپنی الگ ہی سوچوں میں گم نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے حویلی میں چھوڑ کر سیدھا ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ماضی کے گزرے وہ لمحے فلم کی مانند چلنے لگے تھے جب ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوست عفنان خان کے ہاں مہمان تھا جب ایک ضروری کال سننے کے لیے وہ مردان خانے سے باہر وسیع لان کی جانب آیا تھا۔ فون پر بات کرتے چلتے چلتے کب وہ لان کی پچھلی طرف آ گیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ فون بند کر کے وہ جو نہیں پلٹا، پیچھے سے آنے والی اس مدھر سی ہنسی کی آواز پر وہ چونک گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے جھولے پر کسی لڑکی کو جھولا لیتے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا کیوں وہ وہیں پر ٹھہر کر اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی اس کی جانب پشت تھی، وہ اس سے کافی دور تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی کے وجود سے اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی، جو کہ پہلے کبھی اس نے کسی صنف نازک کو لے کر محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کی مدھر ہنسی سننا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ خاموشی سے وہاں پر کھڑا انتظار کرتا رہا، اور ایک بار پھر اس کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی، جس پر ذیشان میر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس سر اٹھانے لگا تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی شاید تھک کر جھولے سے اتری تھی۔ اس نے یوں ہی اپنے دھیان میں رخ موڑا اور سامنے کسی اجنبی کو کھڑا پا کر وہ تیزی سے اپنا چہرہ چادر سے ڈھک گئی تھی، جو کہ پہلے جھولا لیتے ہوئے اس کے کندھوں پر آئی ہوئی تھی۔ وہ اتنی تیزی سے چہرہ چھپا گئی کہ وہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس کی جھلک دیکھ کر بھی نہ پایا تھا۔ وہ اب چادر میں اپنا چہرہ چھپائے اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ کون ہو تم؟ اس طرف کیا کر رہے ہو؟
امالہ نے ناک چڑھا کر اپنی سنہری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی سنہری آنکھوں کا تصادم سامنے کھڑے اس حسین نوجوان کے دل پر مزید گہرا وار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر حسین تھی کہ وہ چند لمحے سب کچھ بھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ تم سے پوچھ رہی ہو بہرے ہو کیا؟ اسے خاموشی سے کھڑا خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ جز بزز ہو کر دوبارہ پوچھنے لگی، جس پر وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ میں میر ذیشان ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل اس کا نام جاننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ میں اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے حویلی کے اس حصے میں مردوں کا داخلہ منع ہے۔ لالا کو بتاؤں گی تو دیکھنا وہ تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ اس کی معصوم سی دھمکی ور مسکرا دیا۔ شاید وہ عفنان خان کی بہن تھی۔ عفنان خان اس کا یونیورسٹی فیلو اور بہترین دوست تھا۔ ان دونوں کا اکثر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، لیکن خانزادوں کی عزت اور غیرت ایسی تھی کہ وہ کبھی اس کے گھر کی خواتین کو دیکھنا سے دور ان کے بارے میں کچھ جاننا بھی نہیں تھا۔ پہلی بار ایسا اتفاق ہوا تھا کہ وہ حویلی کی کسی دوشیزہ کے روبرو ہوا تھا، اور یہ اتفاق یقیناً بے حد حسین تھا۔ اس کا دل اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے تو اس کا نام جاننا چاہتا تھا، تاکہ اسے معلوم تو ہو کہ اس کا دل کس حسینہ کا اسیر ہو گیا ہے۔ لیکن وہ لڑکی اسے اپنا نام بتائے بغیر ہی وہاں سے جا چکی تھی، جس پر وہ دل مصدوم ہو کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی آواز اور آنکھیں کتنے دنوں تک اسے بے چین کرتی رہی تھیں۔ اسے لگا تھا کہ یہ بس وقتی اٹریکشن ہے، یقیناً بہت جلد یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ اٹریکشن ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی دل کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شدت اختیار کر گئی تھی، اور ستم یہ تھا کہ وہ جانتی ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا نام کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایسا اتفاق دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن اس ملاقات کے 6 ماہ بعد ہی عفنان خان کے بھائی زران خان نے اس کے بھائی کو ایک آپسی لڑائی میں مار دیا تھا، اور اب جرگے میں جب ونی کا فیصلہ ہوا تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کا نکاح اس سے کیا جا رہا ہے وہ وہی لڑکی ہوگی جو کہ پچھلے 6 ماہ سے اس کے دل پر قابض تھی۔ وہ اس وقت تو غصے میں اس لڑکی پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا، لیکن اب جیسے اس کا دل اس کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو اسے پہلی نگاہ میں بھا گئی تھی، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر اس کا دل رلا رہا تھا۔ اس نے اپنی جلتی آنکھیں مسلتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا تھا، لیکن سکون جیسے اب ہمیشہ کے لیے اسے روٹھ چکا تھا۔ اپنے بھائی کا اچانک موت اسے پاگل کر گئی تھی۔ زران خان اس وقت ہسپتال میں تھا، اور ونی لینے کے بعد اس کی بابا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی بے وقوفی نہ کرے، ورنہ یقیناً وہ اسے قتل کر کے اپنا غصہ اتار کر پرسکون ہو جاتا۔ عفنان خان پچھلے 1 ہفتے سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے اسے ابھی تک اس سب کی خبر نہیں تھی، لیکن اب اس کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کی دوستی دشمنی میں بدل چکی تھی۔ عفنان خان کے بھائی کی وجہ سے آج اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ غم و غصے سے بالکل پاگل ہوتا اپنے حواس کھو رہا تھا۔ اسے اپنا بھائی بے حد عزیز تھا۔ وہ اس کے زیادہ قریب نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا بھائی تھا۔ اس کا بازو جو کہ بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا، وہ کیسے سکون کر جاتا، وہ کیسے صبر کر جاتا۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب تک اپنے بھائی کا انتقام نہ لے لیتا تب تک اسے چین نہیں آنے والا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اپنی اس بے چینی اور غصے میں وہ بہت نقصان کر بیٹھے گا، اس لیے یہاں ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے غصے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکی اس کا قہر برداشت نہ کر پاتی۔ وہ جو اس کے دل کی اولین چاہت تھی، اب اس کے بھائی کے قتل کے بدلے میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کا مقام بدل چکا تھا، اس کی پہچان بدل گئی تھی۔ وہ لڑکی اپنی حیثیت اور مقام کھو چکی تھی، اور اب اسے وہ مقام نہیں دے سکتا تھا جو اس کا دل اسے دینا چاہتا تھا۔ وہ بس ایک ونی میں آئی ہوئی بے مول لڑکی تھی جو اپنے بھائی کے کیے کا حساب چکانے آئی تھی، اور وہ اتنا ظرف والا نہیں تھا کہ اپنے بھائی کا خون بھول جاتا اور اس لڑکی پر رحم کھاتا۔ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ رات کے 11 بجے حویلی میں داخل ہوا تو اپنی بہن کو پریشان سا لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر بے اختیار پوچھا، وہ آپ کے کمرے میں ہے بھائی، آپ کے کہے کے مطابق وہ کمرے میں ہی بند ہے۔ اس کی بات پر اس نے سر ہلایا تھا، اور اسے بے چینی سے انگلیاں چٹکھاتے دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ اور کہنا ہے؟ اس نے سرد انداز میں پوچھا۔ بھائی کی موت نے اسے عجیب سے بے حس و سرد بنا دیا تھا۔ جی بھائی، وہ اصل میں وہ لڑکی تب سے اندر ہی بند ہے، بھوکی پیاسی، آپ کہیں تو اسے کھانا دے دوں؟ اس نے جھجک کر پوچھا تو
ذیشان میر کا دل اندر ہی کہیں بلبلا اٹھا تھا۔ وہ بھوکی تھی، یہ سوچ کر ہی دل پریشان ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو بری طرح جھڑک کر اپنے تاثرات سخت رکھے تھے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل صبح وہ تمام ملازموں کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور اسے باقی ملازموں کے ساتھ ہی 2 وقت کا کھانا ملے گا۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو اس نے نیچے زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سوتا ہوا پایا۔ اس کی حالت دیکھ کر چند دھموں کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے گال پر اس کی انگلیوں کا نشان صاف واضح تھا، چہرہ مسلسل رونے کے باعث لال ہو رہا تھا۔ گالوں پر ابھی بھی ہلکی ہلکی نمی موجود تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی روتے روتے سو گئی تھی۔ نیند میں ہی وہ بری طرح سسکیاں لیتی تو اس کا وجود ہچکولے کھانے لگتا۔ اس کی حالت بے حد قابل رحم معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ضبط سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو کر التجا کر رہا تھا کہ اسے خود میں سمیٹ لے، لیکن اس کی انا اور اس کا غصہ اس کے حواسوں پر سوار اس سے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ اس لڑکی پر کوئی مہربانی کرے۔ وہ ایک سرد نظر اس پر ڈال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا، لیکن دل میں لگی آگ کسی صورت نہیں بجھی تھی۔ باہر آ کر بغیر اس کی جانب دیکھے وہ بستر پر گر سا گیا تھا اور فوراً آنکھیں موند لیں۔ وہ بس سونا چاہتا تھا، خود سے کچھ فاصلے پر موجود اس وجود سے بالکل لاپرواہ ہو جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا دل اسے ایسا نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سو نہیں پائے گا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی جو کہ اس کے دھڑکنوں میں بستی تھی، اس کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے نیچے زمین پر بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ وہ کس طرح سکون سے سو سکتا تھا؟ اے کاش اس کا بھائی قتل نہ ہوتا، اے کاش وہ قاتل کی بہن نہ ہوتی، اے کاش وہ بری ہو کر اس کی نکاح میں نہ آتی، اے کاش وہ کبھی اس سے ملا ہی نہ ہوتا، اے کاش وہ اس کے دل میں نہ بستی تو یہ زندگی، یہ سب اس کے لیے اس قدر اذیت ناک اور مشکل نہ ہوتا۔ کوئی اس شخص سے پوچھتا، وہ اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا۔ اس کا لاڈلا بھائی مارا گیا تھا اور اس کا قاتل ابھی تک زندہ تھا۔ جو لڑکی بدلے کے لیے اس کی نکاح میں آئی تھی، وہ اس کی محبت تھی، جسے نہ وہ اپنا سکتا تھا اور نہ ہی سزا دے کر سکون حاصل کر سکتا تھا۔ اٹھو لڑکی، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، میروں کی حویلی ہے، اور تم یہاں بیاہ کر نہیں آئی، بدلے میں آئی ہو، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی عادتیں بدل لو، ورنہ تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ نرم نرم بستر پر لیٹنے کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آئی تھی، اور وہ لڑکی نیچے فرش پر بیٹھے بیٹھے بھی سکون سے سوتی رہی تھی۔ شاید اسی لیے کہ وہ بہت صاف دل کی معصوم سی لڑکی تھی، اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھی۔ اس کی سرد بھاری آواز پر وہ چونک کر اٹھی تھی اور خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑے یونانی دیوتاؤں سے حسن کی مالک نوجوان کو دیکھنے لگی۔ اٹھو، بہت ہو گیا آرام۔ اس نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی، تیزی سے اپنی چادر درست کی تھی، جبکہ اس کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ آج سے تم باقی تمام ملازموں کی طرح یہاں کام کرو گی، تم یہاں اپنے بھائی کا بدلہ چکانے آئی ہو، یہ کبھی مت بھولنا۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اس کی آنکھوں میں اپنی قہر بھری آنکھیں گاڑو بولتا تو وہ خوف سے زرد ہوتی تیزی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ اس کی سنہری آنکھوں میں خوف دیکھ کر ذیشان میر اندر ہی اندر ہزار موتی مرا تھا، لیکن اپنے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں لایا تھا جس سے اس کے جذبے اس لڑکی پر آیا ہوتے۔ وہ خود اپنا ہی دشمن بنا ہوا تھا۔ وہ اب اسے بازو سے پکڑے اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ بوا آج سیاح آپ کے ساتھ کام کرے گی اور اسے باقی تمام ملازموں کی طرح ہی کھانا ملے گا۔ اس شخص کے الفاظ پر وہ ٹوٹتے دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ اپنا آپ ایک زر خرید غلام کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص حکم چلا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بوا جو کہ یہاں تمام ملازموں کی ہیڈ تھی، اب اسے کام کا بتا رہی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ پورا دن کام کر کے رات کو تھکن سے چور وہ کمرے میں آ کر نیچے فرش پر ہی سویا جایا کرتی تھی۔ اپنی اوقات اچھے سے جانتی تھی، اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص اسے دھتکار کر اسے اپنے بستر سے نیچے پھینکے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ اپنی اوقات کے مطابق زمین پر ہی سوئے۔ ذیشان میر کی ماں جو کہ اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے صدمے میں تھی، آج باہر آ کر انہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کا گلا دبوچ کر وہ اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت نے انہیں بالکل نیم پاگل کر دیا تھا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے چھڑوایا تھا، جبکہ اس واقعے کے بعد وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تمام ملازمین اسے طرز بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ زندگی اچانک ہی جیسے جہنم بن گئی تھی۔ وہ جو شہزادی جیسی زندگی گزارنے کی عادی تھی، اب یہاں پر ایک معمولی ملازمہ سے بھی کم تر سلوک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ۔ اس کا اپنا شوہر اس کے لیے ایسی زندگی
منتخب کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیاں تمام عمر یوں ہی سسکتے ہوئے موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یقیناً یہی ہونے والا تھا۔ یہ سوچ کر وہ گھٹ گھٹ کر مرنے والی ہو جاتی تھی۔ ایسی زندگی کے خواب اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ایسی زندگی اب ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن چکی تھی، اور اس مقدر پر اب تاعمر صرف افسوس ہی کرنا تھا اور آنسو ہی بہانے تھے کہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ کرنے کی سکت یا طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ تیز تیز ہاتھ چلاتی سیڑھیوں پر پوچھا مار رہی تھی۔ کسی کی قدم اپنے پاس رکھتے محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تھا، اور اس مغرور نوجوان کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا کر مزید تیزی سے اپنا کام کرنے لگی تھی کہ کہیں وہ شخص غضبناک ہو کر اس پر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ حالانکہ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ وہ اسے مخاطب بھی نہیں کرتا تھا، بس رات کو آ کر خاموشی سے اپنے بستر پر سو جاتا تھا۔ حالانکہ ایسا صرف اسے لگتا تھا۔ جس دن سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اس دن سے سو نہیں پایا تھا، بس پوری رات جاگتے ہوئے ایک اندیکھی آنکھ میں جلتا رہتا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس حسین نوجوان کی سانسیں تنگ پڑنے لگی تھیں۔ اس لڑکی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھنے کے خواب دیکھے تھے۔ یہ لڑکی اس کی محبت تھی، اور اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو یوں بے مول کر دیا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی کوئی باندھی معلوم ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ اسے اپنی زندگی میں شہزادی بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دل پر پاؤں رکھتا سیڑھیاں اتر کر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، اپنے دل کی آہو پکار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ دل ایسا تھا کہ جیسے غم سے پھٹ جائے گا، لیکن اس کی انا ایسی تھی کہ جیسے اپنی ہی محبت کو کچل کر رکھ دینا چاہتی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح رات کو تھکی ہاری ٹوٹتے بندن کے ساتھ آ کر نیچے فرش پر لیٹ گئی تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ اسی لباس میں ملبوس تھی جسے پہن کر وہ یہاں آئی تھی، اور اب اس لباس کی حالت بھی قابل رحم ہو چکی تھی۔ پورا دن کام کر کر کے جگہ جگہ دھبے لگ چکے تھے۔ مسلسل نیچے زمین پر بیٹھنے اور سونے کی وجہ سے لباس نہایت ہی بدرنگ سا ہو گیا تھا۔ نہایت ہی میلے کچیلے اور اٹے ہوئے ہولیے میں وہ کہیں سے بھی وہ حسین لڑکی معلوم نہیں ہوتی تھی جس کے حسن کو دیکھ کر عورتیں بھی ان گشت بتا رہ جاتی تھیں۔ اس کی خوبصورتی بھی جیسے وقت کی بے رحمی میں بری طرح ماند پڑ گئی تھی۔ اس نے ابھی آنکھیں موند نہیں تھی کہ اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس کر کے وہ خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ اپنے سامنے اس حسین نوجوان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ پورا دن کام کرنے سے بھی زیادہ مشکل اس شخص کے کمرے میں اسے سونا لگتا تھا۔ حالانکہ وہ شخص اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اس کے باوجود بھی اس کا خوف جیسے اس کے رگ رگ میں بس گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا خوف اور اس کی حالت دیکھ کر ذیشان میر کی آنکھیں لہو بہانے لگی تھیں۔ تم ونی ہو کر ضرور آئی ہو، لیکن میری بیوی ہو، اس لیے اب سے تم میرے تمام حقوق ادا کرو گی، میرا ہر کام تم کرو گی اور میرا ہر حق ادا کرو گی۔ اس شخص کے خطرناک انداز پر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اگلے لمحے وہ اسے لیے اپنے بستر کی جانب بڑھاتا، اسے اپنے سخت حصار میں لیتے وہ کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھک گیا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں خوف اور اذیت ناک آنسوئیں آنکھیں موند گئی تھیں۔ زندگی آسان تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن یقیناً اب مزید مشکل ہونے والی تھی۔ جس شخص نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، اس کی عزت نفس کو تار تار کیا تھا، اسے اپنا آپ سونپنا اس کے لیے قیامت کے مترادف تھا، جبکہ دوسری جانب وہ حسین نوجوان جیسے اس کی حالت دیکھ کر خود تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا، اس لیے حقوق کا بہانہ بنا کر اسے اپنے بستر میں جگہ دی تھی تاکہ اس کے سلگتے دل کو کچھ قرار آئے۔ اس کا دل اسے مزید ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے یہاں آئے پورا 2 ماہ ہو گئے تھے، اور ان 2 ماہ میں اس کا حسین چہرہ پوری طرح کملا گیا تھا۔ اس میں جیسے جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ خود کو اس وقت زندہ لاش محسوس کر رہی تھی جس کی سانسیں تو چل رہی تھی مگر اس میں زندگی باقی نہیں تھی۔ اس میں نہ کوئی زندگی کی رمق تھی، نہ جینے کا احساس۔ وہ بس دوسروں کے حکم پر خاموشی سے سر جھکانے والی ایک بے بس سی غلام تھی۔ شانزے کی شادی ہو گئی تھی، اس لیے جو اس کا تھوڑا بہت سہارا تھا اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ادھر نہیں آئی تھی۔ امالہ کا پورا دن مشقت بھرے کاموں میں گزر جایا کرتا تھا، جس دوران ذیشان میر کی ماں کی کڑوی باتیں اس کی روح کو چھلنے کے لیے رکھتی تھیں۔ اس کی ماں نے اس دن کے بعد کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن ان کے الفاظ ایسے زہریلے ہوتے تھے کہ اس کا وجود نیل و نیل ہو جاتا۔ رات کو وہ ظالم شخص نہایت بے باکی سے اسے اپنا حق لیتا تھا۔ زندگی بس یوں ہی گزر رہی تھی۔ اب تو بس اس کا دل موت کی تمنا کرنے لگا تھا کہ کب اس کی موت آئے اور وہ اس زندگی سے نجات حاصل کرے۔
سائیں، وہ اکبر کہہ رہے باہر زران خان کا بھائی آیا ہے۔ لاؤنج میں بیٹھا میر ذیشان، جو کہ بے دلی سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، ملازمہ کی اس بات پر چونکا تھا، جبکہ کچن سے اس کے لیے قہوہ لاتی امالہ بھی اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ اس کا بھائی اتنے عرصے بعد آخر یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، جبکہ آنکھیں جو کہ اب خشک ہو چکی تھیں آنسو بہانا بھول چکی تھیں۔ اپنے بھائی کا ذکر سن کر ان میں پھر آنسو آمڑ آئے تھے۔ ذیشان غضبناک ہو کر حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ خوفزدہ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی امالہ بھی جانے کیسے ہمت کرتی وہ ٹرے وہیں سائڈ پر رکھ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کر کے کوئی کسر چھوڑ دی تھی جسے تم پورا کرنے آئے ہو؟ اپنی حویلی کے احاطے میں عفنان خان کو کھڑا دیکھ کر میر ذیشان غصے سے چلایا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایک تو اب تک بھائی کا بدلہ نہ لے پانے کا دکھ، اس پر اپنی ہی محبت کو اس حالت میں دیکھ کر تو جو قیامت اس پر گزرتی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ ان 2 ماہ میں وہ خود کو ایک زندہ لاش محسوس کرنے لگا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ اس کے لیے یہ زندگی کسی عذاب سے کم نہ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے قرض دیا ہو کہ اس کی زندگی سے اطمینان، سکون اور خوشی جیسی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھیں۔ زندگی صرف بے سکونی، اذیت اور تباہی کی زندہ تصویر بن کر رہ گئی تھی۔ وہ آئے دن ایک ایسی آگ میں جلتا تھا جو اس کے وجود کو اندر سے آہستہ آہستہ دیمک کی مانند کھا رہا تھا۔ اب اپنے سب سے اچھے دوست کو دشمن کے روپ میں دیکھ کر جیسے اس کے ضبط کی انتہا ہوئی تھی، لگا جیسے اب اس کی برداشت ختم ہو جائے گی۔ اس سامنے کھڑے اس نوجوان کی آنکھوں میں کوئی شناسائی نہیں تھی، اس کی آنکھیں ہر احساس سے عاری تھیں۔ وہ بس اجنبی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے جانتا تک نہ ہو، جبکہ اس کا یہ انداز میر ذیشان کو کھڑے کھڑے موت کے گھاٹ اتار گیا تھا۔ زندگی جانے کی اس کے لیے قدرے بے رحم ہو گئی تھی۔ پہلے اس نے اپنا بھائی کھویا، پھر اپنی محبت، اور اب اپنے سب سے اچھے دوست کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ قسمت کی اس بے درد ستم ظرفی پر بلبلا کر رہ گیا تھا، لیکن چہرہ ہر بار کی طرح بے تاثر تھا۔ وہ اپنے اندر پلتی اذیتیں اور تکلیفیں چہرے پر لانے کا عادی نہیں تھا۔ وہ جو اندر سے بالکل ختم ہو چکا تھا، چہرے پر ابھی بھی وہی غرور اور وقار تھا جو کبھی اس کی وجود کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اس نے اپنے چہرے سے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے دل پر کیا کیا قیامتیں گزر رہی ہیں۔ وہ آج بھی ویسے ہی مضبوط تھا، پہلے دن کی طرح، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن کوئی اس کے دل سے پوچھتا تو وہ کہتا کہ اس کے وجود پر تو بے طرف قیامت کی مانند عذاب نازل ہوئے ہیں، جنہیں جھیلتے ہوئے وہ اندر سے بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ میرا بھائی 2 دن پہلے ہسپتال میں دم توڑ چکا ہے، اب حساب برابر ہو گیا ہے۔ میرے بھائی نے تمہارے بھائی کو مارا، اور بدلے میں تمہارے بھائی نے جس طرح میرے بھائی کو زخمی کیا تھا، وہ بھی ان زخموں کی تاب نہ لاتا ہوا مر چکا ہے۔ میری بہن ناحق اس ظلم کا حصہ بنی، لیکن اب میں اپنی بہن کو واپس لینے آیا ہوں۔ اس کے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس کی بات سن کر جو چند لمحوں کے لیے میر ذیشان کے دل کو سکون آیا تھا کہ اس کے بھائی کا قاتل مر چکا ہے، وہ اس کی اگلی بات پر بے سکونی میں بدل گیا تھا۔ وہ کتنی دیر خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ وہ اس سے اس کی بیوی، اس کی محبت مانگ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ اسے اس کے سپرد کر دیتا۔ ابھی تو اس کے دل کو قرار آیا تھا، اب اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا تو وہ اس لڑکی کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر سکتا تھا، جو کہ وہ ان 2 ماہ میں چاہ کر بھی نہیں کر پایا تھا۔ اور سامنے کھڑا یہ شخص چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی اس کے سپرد کر دے۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے گھورتا رہا، اس بات سے انجان کہ وہ نازک حسینہ جسے وہ اب ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن تمہارے حوالے کروں گا؟ میں نے تمہارے بھائی کا قتل نہیں کیا جو ونی واپس کر دوں۔ وہ خود اپنی موت آپ مرا ہے، اور اس کے مر جانے سے ونی کی واپسی کا کوئی جواز نہیں۔ یہ بات تم تب کہتے جب اپنے بھائی کو زندہ میرے سپرد کرتے تو شاید میں تمہاری بہن تمہارے حوالے کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ میر ذیشان نے قطعیت بھرے انداز میں کہا تھا۔ دل کا بوجھ کسی حد تک ہلکا ہو گیا تھا، اور اس نے دل میں عزم کیا کہ اب وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس کے بھائی کا قاتل مر چکا تھا۔ اس کا دل جیسے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اب اسے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا کر اپنے پاس رکھنا تھا۔ اس کا دل جو کہ آہستہ آہستہ مردہ ہو چکا تھا، اسے اب جینے کی ایک نئی امنگ نظر آنے لگی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ جس خوبصورت زندگی کے خواب دیکھے تھے، وہ خواب آج بھی حقیقت ہو سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر نئے سرے سے سب شروع کر گا، اپنی محبت سے بہت جلد سب کچھ صحیح کر لے گا۔ وہ اس لڑکی کی تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دے گا۔ وہ خود خون کون سا خوش تھا اس کے حال پر۔ اب بالآخر وہ اس کے زخموں پر مرہم رکھے گا، اپنی محبت سے اس کا دل اپنی جانب راغب کر لے گا۔
وہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرایا تھا آخر اب سب صحیح ہو گیا تھا، جبکہ دور کہیں قسمت اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی وہ لڑکی بے یقینی سے اس بے حس انسان کو دیکھنے لگی جسے اس کے بھائی کی موت پر بھی سکون نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی اسے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ اس کا دل کیسے بے حس شخص سے محبت کر بیٹھا تھا جس میں انسانیت تک نہیں تھی۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ مغرور اور حسین شخص اس کے دل میں چپکے سے اتر گیا تھا۔ وہ نہ تو اس شخص کو، نہ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں کو اور نہ اس کی نام کو کبھی بھول پائی تھی، لیکن جس شخص کو وہ اپنے دل میں بسائے ہوئی تھی وہی شخص اس کے جسم و جان کا مالک بنا دیا جائے گا، اور وہی شخص اپنے بھائی کے بدلے کے لیے اسے یوں روند کر رکھ دے گا، یہ اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس نے اس شخص کا ساتھ ضرور مانگا تھا، لیکن اسے ایسے اس شخص کا ساتھ نصیب ہوگا یہ تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ مگر اب وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ اب اس بے حس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی۔ یہ شخص اس کی محبت کے قابل نہیں تھا۔ وہ اپنے دل سے اس شخص کی محبت نکال سکتی تھی، لیکن اب اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جب اس کا بھائی اسے لینے آیا تھا تو پھر اسے بھی اب اس شخص کی حبس زدہ قید میں مزید رہنا گوارا نہیں تھا۔ وہ شخص اسے مار دیتا یا پھر اسے جانے دیتا، لیکن وہ مزید اس شخص کی غلامی نہیں کر سکتی تھی جس سے دل و جان سے محبت کی تھی۔ اسے اس شخص کا ساتھ اب ایک لمحہ بھی گوارا نہیں تھا جس نے اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک کیا تھا۔ اسے شاید صدیاں لگ جاتی اس شخص کو معاف کرنے میں، اور شاید وہ پھر بھی اسے معاف نہ کر پاتی۔ وہ ایک تھکی ہوئی گیلی سانس لے کر ایک آخری نم نگاہ اس شخص کی پشت پر ڈال کر چادر سے اپنا چہرہ ڈھک کر بھاگی تھی، اور وہ شخص جو اس وقت خوش گمانیوں کی انتہا پر تھا اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھاگ کر اپنے بھائی کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس اچانک آفتاب پر جہاں وہ حسین نوجوان ساکت ہوا تھا، وہیں پر سامنے کھڑے عفنان خان کے دل کو سکون آیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو کھو چکا تھا، لیکن اب اپنی بہن کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہتھیار اس کے گرد باندھے اپنی معصوم سی بہن کو اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ وہ ایک ہفتہ پہلے ہی واپس آیا تھا، اور تب اس پر یہ قیامت گزری کہ اس کا بھائی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور بہن دشمنوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اس کا بھائی نہ بھی مرتا وہ پھر بھی اپنی بہن کو کبھی یہاں نہ چھوڑتا، لیکن بھائی کی موت کے بعد اسے دفنا کر وہ سیدھا یہاں چلا آیا تھا کہ اب اپنی بہن کا کھونا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہاں ہوتا تو شاید یہ سب کبھی نہ ہونے دیتا، لیکن افسوس اس کی غیر موجودگی میں یہ سب ہو چکا تھا۔ میر ذیشان نے غصے سے پاگل ہوتے سامنے کا منظر دیکھا تھا جہاں اس کی محبت کسی اور کے حصار میں کھڑی تھی۔ وہ بے شک اس کا بھائی تھا، لیکن وہ اس وقت اسے اپنے بھائی کے قریب بھی بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اپنے بھائی سے قریب ہونے کا مطلب تھا اس سے دوری۔ وہ اس سے دور ہو جانا چاہتی تھی، یہ سوچ ہی اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ غصے سے ابھی ان دونوں بہن بھائیوں کی جانب بڑھا ہی تھا، ارادہ اسے کھینچ کر اس شخص سے الگ کرنے کا تھا جو کہ اس وقت اسے زہر لگ رہا تھا، جب اچانک وہ پھتر ہوا تھا۔ بھائی، مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے لے جائے بھائی، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز بھائی پلیز، مجھے بے شک مار کر کہیں پھینک دینا، لیکن اب یہاں مت چھوڑ کر جانا، میں مر جاؤں گی، یہ لوگ بہت برے ہیں، بہت ظالم ہیں، خدا کے لیے بھائی مجھے یہاں مت چھوڑنا۔ میر ذیشان کے قدم وہیں پر پھتر ہوئے تھے۔ اس لڑکی کی سکتی ہوئی درد بھری آواز اسے اندر تک چیر گئی تھی۔ وہ آگے قدم بڑھا نہیں پایا تھا۔ اب جب کہ بدلے کی پٹی اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹی تھی تو تمام منظر واضح ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ہی محبت کا قاتل نکلا، اس نے اپنی ہی محبت کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ اس نے اس لڑکی کو اذیتیں دی جو کہ اس کی دل کی مکین تھی، اور آج وہ لڑکی اس کے ساتھ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر مرنا پسند کرتی تھی۔ یہ اس کے لیے بھی واقعی موت کا مقام تھا۔ اس لڑکی نے تو صرف کہا تھا، لیکن اسے لگا کہ وہ مر گیا۔ وہ لڑکی اپنی باتوں سے جیسے اس سے زندہ جلا گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اس کی آہیں اور سسکیاں سنتا رہا۔ یہ اس نے اپنی محبت کو کس حال میں پہنچا دیا تھا۔ دل پشیمانی کے اندھیروں میں گرتا چلا گیا تھا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ سب ٹھیک کر لے گا، اب لگ رہا تھا جیسے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، وہ آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کے الفاظ زنجیر بن کر اس کے پاؤں کو جکڑ گئے تھے۔ عفنان خان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے اپنی بہن کو اپنے حصار میں لے لیا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ خالی ہاتھ اور خالی دل کے ساتھ تہی دامن میں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی جانب قدم نہیں بڑھا پایا تھا، اس کے پیچھے نہیں جا پایا۔ وہ اسے پکارا تک نہیں پایا کہ اس نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے رسوا کیا تھا۔ وہ کس منہ سے اسے روکتا یا کیا کہتا؟ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اپنے بدلے میں اندھا ہو کر وہ اپنے ہی نقصان کر چکا تھا، اور اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ مضبوط شخص جو کہ اتنی اذیتیں جھیل کر بھی کمزور نہیں پڑا تھا، آج اس لڑکی کی جانے سے لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو، جیسے زندگی میں جینے کا کوئی مقصد یا باقی نہ رہا ہو۔ وہ وہیں پر زمین پر بیٹھتا چلا گیا،
اس کی بے حس آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہے تھے۔ وہ مضبوط باوقار مرد جو کہ اتنے صدموں کے باوجود بھی اپنے چہرے پر کوئی شکن کوئی تاثر نہیں لاتا تھا، آج وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کو تڑپا کر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھگا چکی تھی۔ وہ اس وقت ایسی تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اسے لگا جیسے اپنی محبت کو پا کر ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہو، لگا جیسے اب کبھی اسے حاصل نہیں کر پائے گا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گئی ہو۔ اور یہ اذیت ایسی تھی کہ وہ نہ مر پا رہا تھا نہ جی پا رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد کے سبب ٹیس اٹھنے لگی تھی، سانسیں تنگ ہونے لگی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا وہ اگلے ہی لمحے اپنے ہوش کھو کر لان میں گرتا چلا گیا تھا۔ اس مضبوط توانا مرد کو یوں زمین پر ڈھیر ہوتے دیکھ کر تمام ملازمین تیزی سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ میر ذیشان کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا تھا اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت ابھی تک تشویشناک تھی۔ میر مقیم جو کہ پہلے ہی ایک جوان بیٹی کی کھو چکے تھے، دوسرے بیٹی کی ایسی حالت پر تڑپ کر رہ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس قدر مضبوط بیٹا آخر کس صدمے میں مثال کو پہنچ گیا تھا، اس حال کو پہنچ گیا تھا۔ امامہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس کی ماں باپ اس سے واپس دیکھ کر بے حد خوش ہوئے تھے، لیکن وہ خوش نہیں تھی، نہ ہی ہو پائی تھی۔ اس کی شخصیت پوری طرح سے بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی شوخیاں، شرارتیں سب جیسے وقت کی بے رحمی تلے آ کر ختم ہو گئی تھی۔ وہ بالکل گمسم سی پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ عفنان خان جو کہ اپنی بہن کا بدلہ اس شخص سے لینا چاہتا تھا، اس کی حالت کے بارے میں سن کر خود حیران رہ گیا۔ امالہ کو واپس آئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ یہاں پر مسلسل آرام، اچھی خوراک اور اپنے گھر والوں کی محبت سے اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر آئی تھی، لیکن اس کے دل کی حالت آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ شخص اس کی شخصیت کا ہی نہیں، اس کے دل کا قاتل تھا۔ اس شخص نے اس کے معصوم سے دل میں پلتی محبت کے جذبات کو بے دردی سے روندا تھا، لیکن اس کا دل آج بھی اس سے محبت کرتا تھا، پر وہ دوبارہ کبھی اس شخص کی دسترس میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس سے محبت کرنا وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، یہ اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اب اپنی عزت نفس پر سمجھوتا بھی کسی صورت نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شخص تو جیسے اس کے جانے سے خوش ہو گیا تھا، پلٹ کر پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اندر ہی اندر یہ سوچ سوچ کر جلتی تھی کہ وہ شخص اس سے جان چھڑا کر بے حد خوش تھا، اور ایک وہ تھی کہ اپنے دل سے اسے نکال نہیں پا رہی تھی۔ کیا اس شخص نے دوسری شادی کر لی ہوگی؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی جو اسے اندر سے بالکل ختم کر دیتی تھی۔ اس شخص کے ساتھ نہ رہنے کا عزم کیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس شخص کے ظلم سے زیادہ اس سے دستبرداری مشکل ہے۔ اس کا ظلم سہنا آسان تھا، مگر اس سے ہمیشہ کے لیے دوری اس کی جان پر کہیں زیادہ بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں مختلف قسم کی سوچوں میں گم بیٹھی تھی، جب نیچے لان سے آنے والی شور کی آوازوں پر چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ تجسس سے وہ باہر آئی تو سامنے اس حسین نوجوان کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی۔ تو آخر 1 ماہ بعد اس شخص کو اس کی یاد آ ہی گئی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کا بھائی غصے سے اس پر چیخ رہا تھا، جبکہ خاموشی سے وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا یہ انداز نہیں دیکھا تھا، اسے تو ہمیشہ رعب اور وقار کے ساتھ دیکھا تھا اس نے۔ وہ اس کے بھائی سے منت کر رہا تھا، وہ اس کے الفاظ نہیں سن پائی، لیکن اس کے تاثرات سے صاف ظاہر ہے جیسے کوئی التجا کر رہا ہو۔ اس کا بھائی خاموش ہو گیا تھا، وہ ان دونوں میں ہونے والی گفتگو کو سن نہیں پائی تھی، بس سن سی وہاں کھڑی تھی۔ تبھی میر ذیشان کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا، اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم زمین پر جم گئے تھے۔ جب وہ اس سے کچھ فاصلے پر اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا، وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو امالہ، چاہو تو میری جان لے لو، لیکن خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے بس ایک موقع دے دو۔ اگر میں تمہیں خوش نہیں رکھ پایا تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ختم کر لوں گا۔ میں غلط تھا، اپنی انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا کہ اپنی محبت کو نقصان پہنچا دیا۔ یقین کرو میں نے بھی وہ تمام عرصہ بہت اذیت میں گزارا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل بھی چلتا تھا، وہ سب آسان نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے التجا کر رہا تھا، جبکہ امالہ کی آنکھوں میں آنسو اور تڑپ تھی۔ ایسی حالت میں تو کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت اس کے دل کو تڑپا چکی تھی۔
ہاں یہ سچ تھا، وہ اسے معاف ابھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص کی ایسی حالت اس کے دل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کی طرح بے حس اور ظالم نہیں تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکی اسے اس حال میں۔ اس کی خاموشی سامنے بیٹھے اس شخص کو مار رہی تھی۔ میں جانا چاہتی ہوں بھائی۔ اس کی بات پر ان کے قریب آتے عفنان خان نے ایک گہرا سانس لیا، جبکہ ذیشان میر بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کر چکی تھی؟ کیا اسے اس پر رحم آ گیا تھا؟ عفنان خان اپنی بہن کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے محبت دیکھ چکا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔ پھر ذیشان میر کا باپ بھی پچھلے کچھ دنوں سے بیٹی کی حالت سے گھبرا کر ان کی منت کر چکا تھا کہ وہ اب اس کی بہن کا بے حد خیال رکھیں گے، بس ایک بار انہیں موقع دیں۔ اور اب آج جب ذیشان خود چلنے کے قابل ہوا تو یہاں آ پہنچا تھا۔ اسے 2 دن پہلے ہی ہوش آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا دل اس سے دغا کر چکا تھا۔ وہ شخص بے حد ظالم ہونے کے باوجود بھی اس کے دل کا مکین تھا، لیکن ایک بات طے تھی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اگر وہ اس سے واقعی محبت کرتا تھا تو اس محبت کی سزا وہ ساری زندگی اس سے نفرت جتا کر اسے دینا چاہتی تھی۔ اب اس سے الگ رہنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسے لگتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، اس لیے وہ فیصلہ کر چکی تھی اس کے ساتھ رہے گی۔ ہاں اسے زندگی بھر معاف نہیں کرے گی، تمام عمر اس سے نفرت کا اظہار کرے گی، لیکن وہ اس سے الگ نہیں رہ سکتی تھی۔ جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر دل ہی دل میں ٹوٹ کر بکھرتا، خود سے عزم کرنے لگا کہ اپنی محبت سے اس بار وہ پوری طرح اس کا دل بدل دے گا۔ مگر یہ سب آسان نہیں ہونے والا تھا، لیکن اس کی محبت حصول کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔